خدا داؤد کے گھرانے میں بحالی واپس لانا چاہتا ہے۔ آپ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر میٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں، کیونکہ داؤد تو اب روحانی مقاموں میں ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ داؤد نے بھی وہی کیا تھا۔ جب آپ شیر ریچھ کے ساتھ لڑنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسے گراتے ہیں اور اسے ہراتے ہیں تو آپ ایسے شخص ہوتے ہیں جسے خدا اس قابل بناتا ہے خاص مسا کے لیے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں شیروں سے ڈرتا ہوں، میں بھیڑیوں سے ڈرتا ہوں اور میں ریچھ سے ڈرتا ہوں، تو پھر نیچے بیٹھ جائیں ایک خاص مسا کے لیے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو یہ خدا کے مرد اور عورتیں قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، جب معجزات کا وقت آتا ہے، نشانات اور عجائب کا وقت آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، اور یہ لوگ روحانی غلبے کے ایک خاص مقام تک سربلند ہوتے ہیں۔ روحانی غلبے کے ایک خاص مقام تک سربلند ہوتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، میری بات غور سے سنیں۔ مگر یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ دعا کے وسیلے اور اس سے مانگنے کے ذریعے اور تقدیس کے ذریعے۔ جب آپ مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ نے ابھی تک اس کے لیے دعا کی ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے؟ کیا آپ نے تقدیس کی زندگی کو بڑھایا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی ہو، اس کے لیے یہ دن خدمت میں داخل ہونے کے ہیں، دعا اور روزے کے ذریعے اور تقدیس کے ذریعے، اور پھر خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا، خدا آپ کو طاقت دے گا، خدا اس طرح حالات موڑے گا۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ ایک شخص تھا جس کا نام جان ونایا تھا۔ وہ اتنا سخت جان تھا، وہ دن اور رات روزے میں رہتا، اور پھر وہ ایسے حالات سے دوچار ہوا جہاں انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ شخص جس کا نام سینٹ جان ونایا ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ وہ کسی بھی وقت کھانے کو حاضر کر سکتا تھا، بھوک کو غائب کر سکتا تھا۔ ہم ابھی ختم کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کو میری اس بات کا یقین ہے؟ مجھے امید تو ہے۔ اس آدمی میں بہت زیادہ طاقت تھی کہ اگر اسے کھانے کی کمی بھی ہوتی تو اس آدمی میں یہ طاقت تھی، وہ آسمان کو پکارتا اور کھانا حاضر ہو جاتا۔ وہ انتہائی سخت آدمی تھا، اور یہ سنجیدہ بات ہے کہ جب وہ ایک آرفن ایج میں گیا تو وہاں پر 500 بچے تھے، اور انہوں نے اس سے کہا پاپا ہمارے پاس ان بچوں کو کھلانے کے لیے مزید کھانا نہیں ہے، شاید ہمیں آرفنیج کو بند کرنا پڑے۔ اس نے کہا کہ ابلیس جھوٹا ہے، جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس رات اس نے دعا کی، اور اس نے لوگوں کو بتایا جو اس کے ساتھ آرفنیج میں کام کرتے تھے کہ جائیں اور پلیٹیں اور چمچ لے کر آئیں اور انہیں میز کے اوپر رکھ دیں، کھانا جلد مل جائے گا۔ اور وہ پہلے سے جانتا تھا، اس کے پاس تب کوئی سیل فون نہیں تھا، کیونکہ اس وقت سیل فون نہیں ہوتے تھے۔ کسی کو بھی میسج بھیجے بغیر سامنے والے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، کیا آپ کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے؟ آرفنیج میں جو لوگ موجود تھے وہ رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے سینٹ جان ونایا کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بس شفایت کرنے والا ہوں، میں بس ایک پرستار ہوں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ جان ونیا ایسا شخص جو کھانا ظاہر کر سکتا تھا۔ جان ونیا مسلسل دعا کرتا رہا۔ 500 لوگ وہاں موجود تھے، یعنی وہاں پر بہت سے لوگ تھے جنہیں اس کو کھانا کھلانا تھا۔ کچھ لوگ کچھ زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا کے فرزندوں، ان بچوں کو پھر سے بھوک لگی، اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی نہیں جو کہ کھانا لے کر آئے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ تو حقیقی ہے، تو حقیقی خدا ہے، میں تیرا خادم ہوں اور یہ تیرے بچے ہیں، انہیں پھر سے بھوک لگی ہے
اور خداوند انہیں اسکول جانے سے پہلے کھانا کھانا ہے، آسمان سے تو معجزہ بھیج۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے آرفن ایج میں موجود 500 بچوں کو کھانا کھلایا۔ وہ اسٹور ہاؤس کو نہیں کھول پا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اسٹور ہاؤس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہم اسے کھول نہیں پا رہے۔ انہوں نے دروازے پر ٹھڈے مارنے شروع کر دیے، دروازے کو دھکے لگانے شروع کر دیے۔ دروازہ کھلنے سے انکاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹور روم کو کس نے بند کیا ہے؟ میری بات سنیں، اور یہ جاننے کے لیے آخر انہوں نے دروازے کو توڑ دیا، مگر کوئی چیز دروازے کو اندر سے دبا رہی تھی، اور آخر جب وہ دروازہ کھولنے کے قابل ہوئے اور دروازہ پوری طرح کھل گیا تو وہاں پر گندم اور آٹے کی بوریاں پڑی تھیں، دالوں کی بوریاں پڑی تھی، چاول کی بوریاں پڑی تھی۔ سب لوگ خدا کو جلال دیں، سب لوگ مل کر 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 خدا کو جلال دیں، کیونکہ وہ جلال اور ستائش کے لائق ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا کہ اپنے بھید اپنے مقدسوں اور اپنے نبیوں پر ظاہر کرتا ہوں۔ خدا کے لوگوں، یہ 8ویں صدی کے خادم اور پاسبان تھے۔ 21ویں صدی میں جبکہ ہم موجود ہیں تو ہم اور زیادہ کتنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں زیادہ طاقت نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بیابان میں تھا، تو ایک رات جب وہ بیابان میں تھا، خدا کا روح آیا اور یوحنا پر چھا گیا اور اسے روحانی مقاموں میں لے گیا، اور جب وہ اس مقام پر تھا تو فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے اس کی کوٹھری میں۔ خدا کے لوگوں، کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ وہ اسے کوٹھری میں لے گئے، اور جب یوحنا کو فرشتے وہاں لے گئے تو کوٹھری میں انہوں نے یوحنا پر ظاہر کرنا شروع کیا کہ آسمان پر پرستش کیسے ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اس نے آسمانی مقاموں میں دیکھا کروبیم اور سرافیم۔ مکاشفہ 4 باب کے مطابق جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس نے انہیں پرستش کرتے ہوئے دیکھا، اس نے بزرگوں کو پرستش کرتے ہوئے دیکھا، دن اور رات، رات اور دن بغیر رکے۔ جب یوحنا نے یہ سب دیکھا، میری بات سنیں، اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر واپس آیا، اور اس نے خود سے کہا کہ اس طرح پرستش کرنی ہے۔ تو اس نے اس کا اطلاق شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ اب میں پرانے طریقے سے پرستش نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے سامنے ایک نیا طریقہ لے کر آؤں گا، جو کہ پرستش کا ایک نیا درجہ ہوگا، شفایت کا ایک نیا مقام ہوگا، کہ جب چرچ بند ہو جاتا ہے تو اس سلسلے کو بند نہ کریں بلکہ اسے جاری رکھیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے، دن اور رات، رات اور دن۔ Glory to God. Hallelujah. تو کیا آپ سن رہے ہیں؟ اب وہ ان کے ساتھ کچھ کرنے والا تھا۔ تو پہلی تواریخ کی کتاب 6 باب کی 22ویں آیت میں خدا کی تعریف ہو، آمین۔ وہ آسمان سے کچھ لاتا ہے۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آسمان سے کچھ آتا ہے۔ جب بھی آپ شفایت کرتے ہیں تو آپ کچھ لاتے ہیں۔ جب بھی آپ اس تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ آسمان سے کچھ لاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں، کبھی بھی آپ آسمان سے خالی ہاتھ نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس تجربے سے گزریں اور کچھ بھی نہ لے کر آئیں۔ جب بھی آپ جاتے ہیں، ابلیس دیکھتا ہے کہ آپ بحال ہوئے ہیں، آپ کو پھر سے سب کچھ مل گیا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں میں کچھ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ Amen. Hallelujah. تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد شیروں اور ریچھوں کو مارتا ہے، بیابان میں تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں لیتا ہے، اور پھر جولیت کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے نامختونی فلسطیو، تم بھالوں اور تلواروں سے لڑنے کے لیے آتے ہو، مگر میں تمہارے پاس خداوند کے نام سے آتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو خدا کے خادم ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایڈیسن نے یہ بات کو مارتے ہیں کیونکہ آپ دعا میں ٹھہرے ہوتے ہیں، آپ شفایت میں ٹھہرے ہوتے ہیں۔ خدا کسی کو تیار کرتا ہے جبکہ آپ 2026 میں داخل ہونے والے ہیں، تو آپ جباروں کو گرائیں گے، آپ سورماؤں کو گرائیں گے۔ یہ خاتون خدا کی تمجید کر رہی ہے۔ Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. تو اس نے کیا کیا؟ وہ آسمان سے اس کا ایک نقشہ، اس کا ایک خاکہ لے کر آیا، اور وہ اس خاکے کو زمین پر لے کر آیا۔ اس نے کہا، میں پرانے طریقے سے نہیں لڑوں گا، تم وہاں اوپر جاؤ اور مسلسل دعا کرتے رہو۔ اور وہ اندر سے عہد کے صندوق کو لے کر آئے۔
पाक तरीन मकाम से लेकर आए और वो यूहन्ना की तरफ देख रहे थे कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो। उसने कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, जो मैं कर रहा हूँ तुम इस पर अमल करो। वो खैमा इज्तिमा से अहद के संदूक को बाहर लेकर आए और उसे उसके खैमे में लेकर आए और उन्होंने उसे उस पाक जगह पर रखा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे गौर से सुने, आप बड़े गौर से सुने। जब वो अहद के संदूक को बाहर लाए, क्योंकि उसने सराफीम को आसमान पर कुछ करते हुए देखा था, वो 6 परों के साथ उड़ते थे और 2 परों से अपने चेहरे को छुपाए हुए थे। 2 परों के साथ वो उठते थे और 2 परों के साथ अपने पाँव को ढांपते थे। मेरी बात गौर से सुने। उसने उनके परों को देखा और ये आसमानी मखलूक के पर होते हैं। उनके पूरे बदन पर आंखें थीं। मेरी बात गौर से सुने। वो जलती हुई आग की तरह चलते थे, मगर उनकी आंखें हर जगह थीं और वो खुदा की हुजूरी में सब कुछ देखते थे। इसलिए आप सिर्फ चर्च में इबादत करने वाले नहीं हो सकते, बल्कि आपको घरों में भी इबादत करनी है, आपको कार में भी इबादत करनी है, क्योंकि खुदा की आंखें हर जगह लगी हैं। Hallelujah. Please, देखें, वक्त बहुत कम है। वो अहद के संदूक को निकाल कर उसके खैमे में लेकर आए और फिर उसने फैसला किया, क्योंकि वो बादशाह था। उसने फैसला किया, उसने कहा, कुछ लावियों को यहाँ पर लाओ जो मेरे साथ इबादत करें। उसने खुद को वहाँ के लिए मुकर्रर किया और लावियों को बुलाया ताकि वो उस जगह पर आए और उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक रूहानी जिम्मेदारी दे रहा हूँ जिसे रूहानी मकाम की ताकत कहते हैं। मुझे ये मत कहिएगा कि मैं इसे फिर से दोहराऊं। मेरी बात सुने। उसने कहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देने वाला हूँ। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने जो किया वो किसी आदमी ने पहले कभी नहीं किया था। दाऊद ने जो किया वो कभी भी किसी आदमी ने नहीं किया था। बाज़ औक़ात लोगों की तवज्जो लेने के लिए आपको वो कहना पड़ता है जो उन्होंने पहले कभी ना सुना हो। आपको खुदा पर ईमान रखना होता है और वहाँ जाना होता है जहाँ आपके ख़ानदान में से पहले कोई ना गया हो। मेरी बात सुने। इसलिए हम पाक में जाते हैं और वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते कुछ लोग खौफज़दा थे, इसलिए वो घर पर ही रहे, मगर हम खुदा से ताकत पाते हैं कि जब्बारों पर गालिब आए और इस शहर के लोग आए, इस शहर की औरतें आईं और वहाँ पर हर कोई मौजूद था। लोग अपने घरों से निकल कर आए और उन्होंने कहा, हमने पार्कों में कभी दुआ को इस तरह नहीं सुना। इस शहर के अंदर आखिर ये कौन लोग हैं? ये कौन सी मीडिया टीम आ गई है? सोशल मीडिया टीम आ गई है। क्या आप लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं? जब आप यीशु के नाम में ताकत पाते हैं तो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप पानी पर चलते हैं, आप हवा में चलते हैं। खुदा की तमजीद करें, बुलंद आवाज से तमजीद करें। somebody shout. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? हम पार जाने के लिए तैयार हैं। मैं इस वक्त पार जाने के बारे में पैगाम सुना रही हूँ। मिलकर कहें, पार जाना। आमीन। वो कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? उसने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपसे ताकत को मुतारिफ करवाना चाहता हूँ जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी। और खुदा कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, जिसे रूहानी नज़ुल कहते हैं। तो यूहन्ना ने इस तरह की परस्तिश मुतारिफ कराई जो उसने आसमान पर देखी। और चूंकि उसने ये आसमान पर देखा था कि फरिश्ते और बुजुर्ग और तमाम आसमानी मखलूक 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुदा की परस्तिश कर रहे थे। Day and night, night and day, let incense arise. Night and day, let incense arise. Okay. ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसने देखा कि वो किस तरह से खुदा की परस्तिश करते हैं और उसने उनके तरीके को देखना शुरू किया, जिस तरह वो खुदा की परस्तिश कर रहे थे। और खुदा उन्हें देख रहा था जिस तरह वो परस्तिश कर रहे थे। तो दाऊद ने 4000 काहिनों को मुकर्रर किया। लावियों को अब वो कुर्बानी के खून को नहीं छू सकते थे। वो चाहता था कि वो बिल्कुल पाक हो। तो उसने उन्हें बुलाया और 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं आपको कलाम में ये दिखा चुकी हूँ। उसने उनसे कहा,
آپ تواریخ کی کتاب میں گھر جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں. یہ والا گروپ اس وقت سے اس وقت تک پرستش کرے گا، اور یہ گروپ اس وقت سے اس وقت تک پرستش کرے گا، اور اگلا گروپ بھی اسی طرح سے کرے گا. اس نے انہیں 24 گھنٹے کے لیے مقرر کر دیا، اور وہ عہد کے صندوق کے گرد بیٹھ کے پرستش کرتے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور وہ لوگوں کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ ایسی کوشش نہیں کر رہے تھے. کیا آپ سب میری بات سن رہے ہیں؟ وہ کسی دوسرے کام کے لیے نہیں جا رہے تھے. میں اس وقت آپ سے ہم کلام ہوں. 4000 کاہن وہاں پر موجود تھے، اور 8 گھنٹے کی باری سے مقرر کیے گئے تھے. تو جب آپ آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. خاموشی سے آپ بیٹھے رہیں. Hallelujah. کلیسیا پاپ کارن بن چکی ہے. لوگ سب کچھ جلدی چاہتے ہیں، اور 2 گھنٹے انہیں بہت طویل لگتے ہیں. تو جب میں اختتام کرنے والی ہوں تو غور سے سنیں. آمین. کاہن 8 گھنٹے کی باری سے دعا کرتے تھے، اور اس نے انہیں 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور اس نے 3 حصوں کے سربراہ مقرر کیے. ان میں سے ایک کا نام آصف تھا، اور ایک کا نام ہیمان تھا، اور ایک کا نام ایمان تھا. کیا آپ نے کبھی زبور کی کتاب پڑھی ہے؟ آپ وہاں پر آصف کا نام دیکھتے ہیں. میری بات غور سے سنیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، اور انہیں خدمت کے اعتبار سے ترتیب دی گئی تھی کہ وہ پرستش اور دعا کریں اور خدا کی تعظیم کریں. وہ عہد کے صندوق کے گرد بیٹھ گئے، اور ہر روز 8 گھنٹے کی باری ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلا گیا. آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور جبکہ وہ وہاں پر تھے، وہ مسلسل خدا کی پرستش کر رہے تھے. اور انہوں نے کاتبوں کو بلایا، اور وہ کاتب اندر آئے، اور جو کچھ بھی وہ آسمان سے سنتے تھے وہ کاتب اسے لکھ دیتے تھے. آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ کس طرح سے زبور کی کتاب مکمل ہوئی، کیونکہ اسے صرف ایک شخص نے نہیں لکھا. یہ تقریباً 7 یا 9 لوگ تھے جنہوں نے یہ زبور لکھے، کیونکہ وہ عہد کے صندوق کے گرد بیٹھے تھے، اور وہ پرستش کر رہے تھے کہ ہمارا خداوند عظیم خدا ہے، اور وہ عظیم بادشاہ ہے، اور وہ اسے لکھتے جا رہے تھے. انہوں نے انہیں کہتے سنا ہے، خداوند میری جان کو برکت دے، اور جو کچھ میرے اندر ہے پاک نام میں برکت پائیں. وہ اسے لکھ لیتے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ خداوند پر توکل کریں، کیونکہ اطمینان اسی سے آتا ہے. اور کاتب یہ سب لکھ رہے تھے، وہ یہ سب کچھ لکھ لیتے تھے. وہ سب کچھ لکھ لیتے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ رات اور دن، دن اور رات وہ کہانہ مسا میں چل رہے تھے. میں آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہی وجہ ہے جب خدا اسرائیل میں نبی کو دیکھ رہا تھا تو اس نے حنا کی کوکھ کو چھوا، اور پھر سیمویل پیدا ہوا، اور سیمویل کو واپس ہیکل میں دے دیا گیا. اور اسی وجہ سے سیمویل جب لڑکا تھا اس نے خدا کی آواز کو سنا. خدا کے لوگوں، آپ کا معجزہ کہاں ہے؟ وہ مال میں نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کی صحبت میں نہیں ہے. یہ اس مذبح گاہ پر ہے، اس مذبح گاہ پر ہے، یہ 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 مذبح گاہ پر ہے. یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ اوہ، یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ میں یہاں پر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں یہاں پر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں. آصف کہاں ہے؟ ہیامان کہاں پر ہے؟ اور باقی کہاں پر ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اختیار دیا جانا چاہیے؟ پرستش کرنے والے لوگوں پر. وہ صرف گائک نہیں تھے، وہ شفایت کرنے والے تھے. تو اگر آپ گا نہیں بھی سکتے اور دھیمے سروں میں گاتے ہیں تو خدا کہتا ہے میں تمہیں اوپر لے جاؤں گا روحانی مقاموں میں، اور اس دور میں کلیسیا پر نزول ہوگا. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ میں نزول دوں گا. کسی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ آپ کے یہ موسیقار کیسے یہ سب کرتے ہیں، اور آپ کے چرچ میں وہ کئی گھنٹوں تک ساز بجاتے ہیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے. ہم پھر سے داؤد کے خیمے کو قائم کر رہے ہیں. خدا نے ان سب کو برکت دی ہے، اور جب ان کی انگلیاں بھی تھک جاتی ہیں تو خدا تازہ تیل جاری کرتا ہے، اور آپ انہیں پھر سے ساز بجاتے دیکھتے ہیں، اور اسی کو خیمہ اجتماع کی بحالی کہتے ہیں. خدا کے لوگوں، یہ سب واپس آ رہا ہے. جبکہ دنیا اور حتیٰ کہ کلیسیا بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک ہی طریقے سے میرا جلال واپس آئے گا، جب پرستش کے لیے مذبح گاہ بنائی جائیں گی، جب پرستش کے لیے مذبح گاہ بنائی جائیں گی، شفایت کی جائے گی،
پورے جوش سے عبادت کی جائے گی۔ کیا میں آپ کو تمجید سے جنگ کی طرف منتقل کر رہی ہوں اور جنگ سے پرستش کی طرف؟ اور میں آپ کے خاندانوں میں پھر سے اس ترتیب کو قائم کر رہی ہوں کہ کوئی ابلیس، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی ریچھ آپ کو تکلیف پہنچانے کے قابل نہ ہو۔ Hallelujah. Somebody پورے زور سے پکارے۔ سات یا آٹھ یا جتنے بھی تھے، ان بزرگوں نے زبور کی کتاب لکھی بنا کسی شک کے، کیونکہ آپ تصور کریں کہ وہ دن رات اور رات دن پرستش کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو اس نقطے پر لانا چاہ رہی ہوں، آپ پر جلال کا ابر چھا جائے گا اور آپ کو بس اس جلال میں کھڑے ہونا ہوگا، just want to stay in the اس جلال میں کھڑے ہونا ہوگا۔ Your presence, Lord. All I want is to be with you. Nothing like your presence, Lord. All I want is to be with ٹھیک ہے، تو وہ you. مسلسل پرستش کرتے تھے۔ آپ غور کریں، مسلسل دعا، بدروہیں جو آپ کو مارنے کے لیے بھیجی گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک آپ کو مار نہیں پائیں۔ ہتھیار بنائے گئے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ جب بدروہیں دروازے پر آتی ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ پرستش ہو رہی ہوتی ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ جیسے آپ کئی سال پہلے روتے چلاتے تھے، اب آپ صبح 6 بجے دعا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ مل کر کہے، مل کر کہے۔ آپ پہلے رونے کے عادی ہو چکے تھے، اب آپ 6 بجے دعا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ابلیس کہتا ہے کہ یہ کیا اس نے پہن رکھا ہے، یہ کس طرح کے احمقانہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر دعا کی پوشاک آپ پر ہوتی ہے۔ ہاں کیا؟ اور ابلیس آتا ہے، اور یقیناً وہ آتا ہے، مگر وہ اندر داخل نہیں ہو پاتا، وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اسے آگ کی دیوار کا سامنا ہوتا ہے۔ سنیں، اسے آگ کی دیوار کا سامنا ہوتا ہے، اسے آگ کی دیوار کا سامنا ہوتا ہے، اسے روحانی حصار کا سامنا ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، میری بات غور سے سنیں، ٹکرا کے پیچھے گرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب آخر کیا ہے، اور وہاں پر جلال کی حضوری ہوتی ہے اور وہ اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں طاقت محسوس ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، یہ دعائیہ کوٹھری سے آتی ہے اور یہ دستیاب ہے ہر آدمی، عورت، لڑکے اور لڑکی کے لیے جب خدا آپ کے معاشی حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ میری بات سنیں، اور یہ سب خدا کی حضوری میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جب خدا کی حضوری میں آتا ہے، دن رات اس میں رہتا ہے، رات اور دن رہتا ہے، تو طاقت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور آپ 2026 میں طاقت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ آپ 2026 میں خدا کے جلال کے ساتھ داخل ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ آپ کس کے ساتھ باہر آتے ہیں؟ طاقت کے ساتھ۔ Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. آپ کس کے ساتھ باہر آتے ہیں؟ طاقت کے ساتھ۔ خدا کا جلال آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، تو لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے داؤد نے وہ سب شہر لیے اور وہ اس جگہ میں داخل ہوا۔ جانتے ہیں کیوں اسے داؤد کا گھرانہ کہا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے داؤد کا گھرانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، جب داؤد اس شہر میں داخل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ فتح پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ انہیں گرائے اور ان پر فتح پائے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے اس شہر کو فتح کرنے کا حکم ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے اس شہر کو فتح کرنا ہے۔
خدا کی تعریف ہو۔ اور عہد نامہ عتیق میں یروشلم میں رہنے والے یہودی اسے داؤد کا شہر کہتے تھے۔ یہ داؤد کا شہر کیسے بنا؟ یہ داؤد کا شہر کیسے بنا؟ ہم دوسرا سیموئیل 5واں باب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب داؤد اس جگہ میں داخل ہوا، میری بات غور سے سنیں، اسے اس کو لینا تھا۔ اور اب لوگ ایسے مقام پر ہیں جب داؤد نے کہا کہ اب میں بادشاہ ہوں، مگر میں جانے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ پھر کیا ہوا۔ وہ عہد کے صندوق کے سامنے ناچنے لگا، اور جب وہ عہد کے صندوق کے سامنے ناچ رہا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ میں داؤد کی طرح ناچوں گا۔ وہ خدا کی طرف سے بادشاہ تھا، میری بات سنیں، اور وہ اس وقت بادشاہ تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے خود کو بڑے کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اب تک بدروہیں آپ کو ہراساں کرتی ہیں، چھوٹے کو خود کو بڑے کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جب داؤد نے عہد کا صندوق دیکھا کہ وہ اسرائیل میں واپس آ رہا ہے، جبکہ فلسطی اسے چرا کر لے گئے تھے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ داؤد ناچنے لگا، اور وہ خداوند کے سامنے ناچنے لگا۔ آپ کی عبادت آپ کے دشمن کو شکست دیتی ہے، آپ کی عبادت آپ کے دشمن کو شکست دیتی ہے۔ تو اس لیے اس نے مجھے یہ کتاب دی، پرستش سے میدان جنگ تک۔ جب آپ پرستش کو واپس لیتے ہیں اور میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ ابلیس کو شکست دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے پہلے پرستش کرتے ہیں۔ شاید آپ کے پاس وہ کتاب ہو۔ خدا اس کلیسیا سے آج کچھ کہہ رہا ہے، پرستش کرنے سے کبھی بھی نہ شرمائیں، دعا کرنے سے کبھی نہ شرمائیں۔ جو پتھر اس نے جولیت کو مارا اور اسے قتل کیا، وہ پتھر ایک اڑنے والی طاقت کی طرح اڑتا ہوا گیا، جو کہ پرستش سے واپس آتی ہے۔ تو میں جانتی ہوں کافی دیر ہو چکی ہے، اور جولیت نے کہا، کیا یہ کیا ہے؟ اور وہ پتھر اس کے آ لگا، اور اس نے کہا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے داؤد کے خیمے کو بحال کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ Hallelujah. یسوع واپس آئے۔ کلیسیا دعا میں بہت بلند ہوگی، اس سے پہلے کہ میں اس کلیسیا کی بات کروں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر روز یہاں پر دعا کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں جی ہاں، کیونکہ جب بھی ہم یہاں پر داخل ہوتے ہیں ہم دعا کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کمرے میں رہیں۔ Amen. Hallelujah. وہ میرا یقین نہیں کرتے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ Yes. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ عزت پائیں گے اور شراکت دار ہوں گے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں داؤد کے خیمے کی کنجیاں دی ہیں۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر 17 لوگ ہیں جو اس کی ذمہ داری لیں گے بہت جلد۔ بہت جلدی، بہت جلدی۔ اب آپ مزید رد نہیں کیے جائیں گے، بلکہ آپ قبول کیے جائیں گے، آپ قبول کیے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے فیصلہ کیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنے سہارے پر نہیں رہیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا فیصلہ کریں گے، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ اب مزید مجھے کیا کرنا ہوگا۔ خدا آپ کو کچھ دیتا ہے یہ کہنے کے لیے میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، تو اس سے تبدیلی آئے گی آپ کے خاندان میں،